السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان یاسین. نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر. وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. معاون خصوصی صحت فیصل سلطان کا کہنا ہے وزیر اعظم کو معمولی علامات ہیں، وہ مکمل طور پر حشاش بشاش ہیں. وزیر اعظم عمران خان آئسولیشن کے دوران بھی اہم امور سر انجام دیتے رہیں گے. ضرورت پڑنے پر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. چین، ترکی، یورپی یونین، جرمنی، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ کے سفراء کی دعائیں. امریکی اور فرانسیسی سفارت خانے کے نیک تمناؤں کے پیغامات. برطانوی اور آسٹریلوی ہائی کمشنر کی وزیر اعظم کی جلد شفایابی کے لیے دعائیں. ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بڑے فیصلے. 12 افریقی ممالک سے مسافروں کی پاکستان آمد پر پابندی عائد. آسٹریلیا، چین، جاپان، نیوزی لینڈ، سنگاپور، سری لنکا اور سعودیہ سمیت 20 ممالک سے آنے والوں کے لیے ٹیسٹ کرانا ضروری نہیں. باقی ممالک سے آنے والوں کو کورونا کی منفی رپورٹ جمع کرانا ہوگی. سفری پابندیاں 23 مارچ سے 5 اپریل تک برقرار رہیں گی. ملک میں کورونا کی تیسری لہر ہولناک رخ اختیار کر گئی. مثبت کیسز کی شرح 9.5% تک جا پہنچی. ملک میں مزید 42 مریض انتقال کر گئے. 4000 کے قریب کیسز سامنے آ گئے. لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بھی کورونا سے متاثر. وفاقی وزیر شبلی فراز نے عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے ملک میں سخت پابندیوں کا اشارہ دے دیا. حکومت نے رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 6 ارب 51 کروڑ ڈالر قرض لیا. رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 3 ارب 47 کروڑ 40 لاکھ ڈالر قرض واپس بھی کیا گیا. حکومت نے چین سے 1 ارب ڈالر کا قرض ٹائم سیو ڈپازٹ بھی لیا. وزارت خزانہ نے رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے قرض کے اعداد و شمار جاری کر دیے. 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ پر شرکاء کو احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کرنا ہوگا. ماسک کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ISPR کی خصوصی ہدایت جاری. کہا گیا کہ پریڈ کے تمام شرکاء کو خصوصی بایو سیکیور ببل میں رکھا جائے گا. ہر انکلوژر کے داخلی گیٹ پر ٹیمپریچر چیک اور ہینڈ سینیٹائزر فراہم کیا جائے گا. لانگ مارچ متاثر ہو سکتا ہے مگر پیپلز پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے. سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک موقف. کہا ملکی سیاست میں اداروں کی مداخلت ختم ہوگی تو ہی گھر ٹھیک ہوگا. پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنے کے ہمارے بیانیے کو اب تسلیم کیا جا رہا ہے. پاکستان اور کرپشن ایک ساتھ نہیں چل سکتے. چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب پر الزامات لگا کر کچھ لوگ اپنے کیسوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اب ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے جنہیں ماضی میں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. کرپشن کے خلاف عدم برداشت پر یقین رکھتے ہیں. لاہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب. 8 روز سے جاری دھرنا ختم. لاہور میں پنجاب بھر سے آئے اساتذہ کا دھرنا تیسرے روز میں داخل. کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر سندھ بھر سے آئے سرکاری اساتذہ 6 روز سے سراپا احتجاج. اور علیم ڈار کا عالمی اعزاز. کرکٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ 400 میچز کی امپائرنگ مکمل کرنے والے پہلے امپائر بن گئے. ICC کی قومی امپائر کو مبارکباد. علیم ڈار نے اعزاز فیملی کے نام کر دیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو. اسلام آباد میں کووڈ-19 کے مریضوں میں حالیہ اضافہ تشویشناک صورت اختیار کر گیا. وزیر اعظم عمران خان بھی مہلک وائرس میں مبتلا ہو گئے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا ہے. ضلع انتظامیہ نے حفاظتی ہدایت کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا. ویکینڈ پر جڑواں شہروں میں کاروبار بند رکھنے کی پالیسی کا ایک بار پھر نفاذ ہو گیا ہے.
ہم ساری قوم مل کے احتیاط کریں. میں آج اپنی قوم کو اپیل کر رہا ہوں کہ احتیاط کریں اور SOPs کو فالو کریں. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے کورونا ٹیسٹ کرایا تھا جو مثبت آیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے. حکومت کی کورونا ویکسینیشن مہم کے دوسرے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین کوریج فراہم کرنے کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے چین کی جانب سے عطیہ کی گئی سائنو فارم ویکسین کی پہلی ڈوز گزشتہ جمعرات کو لگوائی تھی. ڈاکٹر فیصل سلطان کی ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر نے وضاحت کی ہے کہ کووڈ-19 کی علامات انفیکشن کے کچھ روز بعد نمودار ہوتی ہیں، لہٰذا وزیر اعظم یقیناً اپنی کورونا ویکسینیشن سے قبل متاثر ہو چکے تھے. انہوں نے کورونا ویکسینیشن کی افادیت پر اعتراضات مسترد کرتے ہوئے عوام سے حفاظتی ویکسین لگوانے کا کہا ہے. دوسری جانب حکمراں جماعت کے سینیٹر فیصل جاوید کی ٹویٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کووڈ کی معتدل علامات کے ساتھ قرنطینہ میں ہیں، تاہم وزیر اعظم گھر سے ویڈیو لنک کے ذریعے کام کرتے رہیں گے. کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر اسلام آباد اور راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے حفاظتی ہدایات کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. ویک اینڈ پر جڑواں شہروں میں کاروبار بند رکھنے کی پالیسی کا ایک بار پھر نفاذ کر دیا گیا ہے. آج جڑواں شہروں کے بیشتر کاروباری مراکز بند رہے. وزیر اعظم کے کورونا میں مبتلا ہونے پر پیپلز پارٹی کا رد عمل سامنے آ گیا. سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی صحتیابی کے لیے پیپلز پارٹی کے تمام کارکن دعا کو ہیں. پچھلے 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک تصویر دیکھنے کو ملی اور ایک خبر دیکھنے کو ملی کہ وزیر اعظم صاحب کی جو ہے وہ کورونا ویکسینیشن کرائی. اب جو ہے وہ ایک بہت بڑا کورونا ویکسینیشن پہ کریڈیبلٹی کا سوال اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا کورونا کی ویکسینیشن، اس کی ٹائمنگ، یہ جو ہے وہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی جو ہیں فیصل سلطان صاحب، وہ جو ہے ہمیں اس کا جو ہے وہ قوم کو اس میں اعتماد ملیں گے. اب فیصل سلطان صاحب اور حکومت ہمیں بتائے کہ جو ویکسینیشن جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کارآمد ہے، کیونکہ جو ٹائمنگ ہے وزیر اعظم صاحب کی ویکسینیشن کی، پھر ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آنا یا ان کو پہلے سے کورونا تھا یا نہیں تھا، تو یہ جو ہے ایک نئے جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ کھل گئی ہے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ فیصل سلطان صاحب جو ہے جلد جو ہے وہ قوم کو اعتماد ملیں گے. السلام علیکم، اب تک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان یاسین. نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر. وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. معاون خصوصی صحت فیصل سلطان کا کہنا ہے وزیر اعظم کو معمولی علامات ہیں، وہ مکمل طور پر حشاش بشاش ہیں. وزیر اعظم عمران خان آئسولیشن کے دوران بھی اہم امور سر انجام دیتے رہیں گے. ضرورت پڑنے پر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. چین، ترکی، یورپی یونین، جرمنی، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ کے سفراء کی دعائیں. امریکی اور فرانسیسی سفارت خانے کے نیک تمناؤں کے پیغامات. برطانوی اور آسٹریلوی ہائی کمشنر کی وزیر اعظم کی جلد شفایابی کے لیے دعائیں. ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بڑے فیصلے. 12 افریقی ممالک سے مسافروں کی پاکستان آمد پر پابندی عائد. آسٹریلیا، چین، جاپان، نیوزی لینڈ، سنگاپور، سری لنکا اور سعودیہ سمیت 20 ممالک سے آنے والوں کے لیے ٹیسٹ کرانا ضروری نہیں. باقی ممالک سے آنے والوں کو کورونا کی منفی رپورٹ جمع کرانا ہوگی. سفری پابندیاں 23 مارچ سے 5 اپریل تک برقرار رہیں گی.